اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے نہ سبسکرپشن کی اس وقت لالچ ہے، نہ ویو کی، لیکن آپ ویڈیو سنیے کیونکہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کو سمجھنا سننا بہت ضروری ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایمان کو تازہ کر دینے والا ہم واقعہ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ نے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے یا بہن بھائیوں نے سنا ہو۔ تحریک عظمت قرآن ایک تنظیم ہے جو کہ پاک اوراق کو اکٹھا کرتے ہیں، شہید قرآن پاک ہوں یا جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی پاک نام لکھے ہوئے ہوں، ان کو یہ تنظیم اکٹھا کرتی ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ یعنی کہ ایک سچا واقعہ ہے، ان کا ایک کہیں سے گزر ہو رہا تھا تو وہ ایک مسجد میں نماز کے لیے رکے۔ نماز کے بعد ان کی ٹیم جو تحریک عظمت قرآن ہے، ان کی ٹیم وہاں موجود تھی۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد بیان کیا۔ اس بیان میں اللہ نے ان کو بھی توفیق دی کہ وہ سنیں۔ انہوں نے جب سنا تو وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ تحریک عظمت قرآن کام کیسے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات کھمبوں پر یا گلی محلوں میں بہت ساری جگہوں پہ ایک ٹین لگا ہوتا ہے جس کے اندر پاک اوراق، صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہی ہیں، تو اس کے اندر وہ جو ہے وہ ٹینز لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو پاک اوراق یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح یہ مسلمان بھائی جو مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو یہ تلقین کرتے ہیں اور جن سے پھر وہ لوگ مل جل کے، مطلب فار ایگزامپل کوئی اس محلے سے کوئی اس محلے سے تھا، تو کچھ نہ کچھ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن سے اللہ یہ کام لیتا ہے، وہ پھر جڑ جاتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں باقاعدہ یہ لوگ خود جاتے ہیں اور جا کے پھر پاک اوراق کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ بلک کر رو پڑے، بتاتے ہوئے یہ کہ جو قرآن پاک کے شہید اوراق ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کچروں سے ملتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، کہ ہم سب کی یہ بہت ہی پرائم ذمہ داری ہے، بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں اور خود بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، کہ گھر کے اندر ہم ایک کوئی مخصوص الماری کو یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسی سیف جگہ جو اوپر ہو اور کور ہو، تو اس کو ہم مختص کر لیں۔ سب جانتے ہیں کہ بچوں کو اسلامیت کی بکس بھی لگی ہوئی ہیں، اردو کی بکس کے اندر بھی سم ٹائم آیات آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اب تو ماشاءاللہ ترجمۃ القرآن بھی بکس جو ہے وہ بچوں کو موجود ہے۔ اس پلیٹ فارم سے آج اس ویڈیو میں آپ سب سے میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب ارادہ کریں، ہم سب مل کے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ جو بیٹا آپ کی اسلامیت کی بک ہے، اردو کی بک ہے اور ترجمۃ القرآن ہے اور جو ان کی کاپیز ہیں یا ان کے رجسٹرز ہیں، وہ آپ نے اس الماری کے اس سیف خانے میں رکھ دینا۔ وہ خانہ صرف اسی کام کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ جو انگلش کی بکس بھی ہیں، تو کیونکہ وہ پاکستان میں پبلش ہوتی ہیں، ان کے پہلے پیجز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، وہ پھاڑیں، ان کے اندر محفوظ کریں۔ ہم لوگوں نے خود کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کے یہ کام کیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ سمجھانے سے بچے لاپرواہی کرتے ہیں اور وہ نہیں عمل کرتے۔ تو جب ہم مل کے بچوں کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ اس کھانے کو بالکل صاف کریں، اس کے کوئی خوبصورت سی شیٹ بچھائیں، بچھا کے اس میں جو قرآن پاک یا کاپیاں، اس کو ردی میں بالکل مت دیں۔ یہ ارادہ بنائیں آج سے کہ ردی کے اندر کتنے مل جائیں گے، 20 40 50 مل جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ اس ادھر سیو کرتے جائیں۔ بعد میں اپنے گلی محلوں میں یہ دیکھیں جہاں پہ یہ باکسز لگے ہیں، ان کے اندر ان کو محفوظ کر دیں، تاکہ وہ عمل جو ہے صدقہ جاریہ بھی بنے اور آپ اور میں گناہوں سے بھی بچیں۔ اب اس کے پس منظر میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں، جو میرے دوست نے خود لائیو سنا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ صاحب تھے، تو کچھ عرصہ قبل ان کی مسجد میں آئے، اسی طرح انہوں نے مطلب تلقین کی، تو واللہ تعالیٰ علم جو بھی ادھر معاملہ طے ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق دی کہ وہ پاک اوراق اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جگہ جگہ گلی محلوں میں جاتے تھے، جا کے وہ پاک اوراق اٹھاتے تھے۔ ان کو کینسر تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، وہ یہ کام کرتے گئے۔ ظاہری بات ہے اس شخص کو بھی پتا تھا
کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو وہ بھی اس طرف اللہ نے ان کا ذہن مگن کر دیا۔ تو کچھ عرصے بعد جب وہ ٹیسٹ کراتے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ مرض، کینسر کا مرض کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کچھ عرصہ جب گزر گیا، اللہ کی توفیق سے کینسر کا ٹوٹل مرض ان کا ماشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس وجہ سے ہوا، لیکن اس شخص کا یہ کہنا تھا، اور یہ یقین بھی اسی بات پہ جاتا ہے، دل بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ایک پاک عمل جو اس کی توفیق بھی اللہ نے ہی اس کو دی، وہ جگہ جگہ محلے میں گلیوں میں گھومتے تھے اور وہ پاک اوراق اکٹھے کرتے تھے، اور شہید قرآن پاک کے اوراق، دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے، اور جانے ظاہری بات ہے جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن انجانے میں یہ کتنی بڑی لاپرواہی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اکثر آپ دیکھیں گے بچوں کے پیج پھٹے ہوئے، کاپیاں باہر آپ لوگوں کو کاغذ اس طرح کے ملیں گے، نیچے پڑے ہوئے ملیں گے، تو اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اس بات کی کہ بیٹا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، بیگوں کو نیچے مت رکھیں، ان رجسٹروں کو، ان کاپیوں کو سنبھال کے اس خانے میں محفوظ کرتے جائیں، اور اس کے بعد جو دیکھیں جب خانہ بھرنے والا ہے تو اس کو اٹھا کر اس طرح کے تین جہاں پہ بھی گلی محلوں میں آپ کو نظر آئیں گے جگہ جگہ انشاءاللہ، اور اگر نہیں تو پھر آپ ان کو خود بھی بہا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کینسر جیسے مرض سے شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس طرح کے نیک کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔